السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یار، آج دل چاہتا ہے کہ کسی ایسی ہستی کے بارے میں بات ہو جن کے نام میں نور ہو، ایمان ہو اور جن کی زندگی سے کچھ سیکھا جا سکے۔ تو پھر تیار ہو جاؤ، کیونکہ آج ہم بات کریں گے اس شخصیت کی جو کعبہ کے اندر پیدا ہوئی، جنہیں دنیا حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جانتی ہے۔ کعبہ کے اندر؟ واقعی؟ میں نے یہ تو سنا ہے مگر کبھی تفصیل نہیں جانی۔ ہاں، یہ وہ معجزہ ہے جو تاریخ انسانیت میں صرف ایک بار پیش آیا۔ آؤ میں تمہیں پورا واقعہ سناتا ہوں، ترتیب سے جیسے وقت نے دیکھا۔ یہ واقعہ 13 رجب عام الفیل کے 30ویں سال کا ہے۔ مکہ مکرمہ میں دوپہر کا وقت تھا، سورج اپنی پوری چمک کے ساتھ خانہ کعبہ پر پڑ رہا تھا۔ اسی وقت ایک نیک خاتون فاطمہ بنت اسد کعبہ کے قریب آئیں۔ وہ درد ذہن میں مبتلا تھیں، دل میں دعا کی، اے پروردگار ابراہیم، میں تیری امان میں ہوں، میری مدد فرما۔ اچانک کعبہ کی دیوار پھٹ گئی۔ ہاں، واقعی دیوار کھلی جیسے روشنی اندر سے بلا رہی ہو۔ لوگ حیران رہ گئے۔ فاطمہ بنت اسد اندر چلی گئیں اور دیوار بند ہو گئی۔ 3 دن بعد وہ کعبہ سے باہر نکلیں۔ ان کے ہاتھوں میں ایک نورانی بچہ تھا۔ لوگوں نے پوچھا، اے فاطمہ، یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا، یہ میرا بیٹا علی ہے اور میں نے اسے کعبہ کے اندر جنم دیا ہے۔ اللہ اکبر! کیا شان ہے! کعبہ کی دیوار کھل جانا یہ تو کوئی عام بات نہیں۔ بالکل، یہی وجہ ہے کہ علماء نے کہا علی رضی اللہ کی ولادت بیت اللہ میں ہوئی تاکہ ان کی پوری زندگی اللہ کے گھر کے لیے وقف ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ کے والد ابو طالب تھے، وہی جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی اور ہر موقع پر آپ کا ساتھ دیا۔ ان کی والدہ فاطمہ بنت اسد تھیں، جو اسلام قبول کرنے والی پہلی عورتوں میں شامل ہیں۔ یہ خاندان بنی ہاشم سے تھا، وہی قبیلہ جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلق رکھتے تھے، یعنی علی رضی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہوئے۔ تو مطلب کہ بچپن ہی سے ان کی زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب گزری ہوگی؟ بالکل، بلکہ وہ رسول اللہ کے گھر میں ہی پلے بڑھے، یہی ان کی زندگی کی سب سے بڑی نعمت تھی۔ مکہ میں ایک وقت قحط آیا، کھانے پینے کی تنگی ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا ابو طالب کا خیال آیا، کیونکہ ان کے بچے زیادہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ پر بچوں کا بوجھ زیادہ ہے، علی کو میرے پاس رہنے دو، میں ان کی پرورش کروں گا۔ یوں حضرت علی رضی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آ گئے۔ وہاں انہیں ماں جیسی شفقت حضرت خدیجہ رضی اللہ سے ملی اور باپ جیسی محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کیا قسمت تھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تربیت پانا۔ بالکل، ہر صبح علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھتے، ان کے ساتھ کھانا کھاتے، ان کے ساتھ نماز پڑھتے۔ ان کے اخلاق، سچائی اور صبر کو بچپن ہی سے اپنے دل میں بٹھا لیا۔ علی کا کردار بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آئینے کی طرح صاف تھا۔ جھوٹ، دھوکہ اور ظلم سے نفرت کرتے۔ اگر کسی پر ظلم ہوتا تو سب سے پہلے علی کھڑے ہوتے۔ حضرت علی رضی اللہ بچپن سے ہی ذہین اور متوازن طبیعت کے مالک تھے۔ جب دوسرے بچے کھیل میں مصروف ہوتے، وہ نبی کے پاس بیٹھ کر سوال پوچھتے، یا رسول اللہ، اللہ کون ہے؟ یا رسول اللہ، نیکی کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پیار سے سمجھاتے اور وہ سن کر کہتے، میرے دل کو سکون مل گیا۔ واہ، یعنی بچپن سے ہی ان کی سوال بڑے اور مقصد والا ذہن رکھتے تھے۔ جی ہاں، اسی لیے بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں۔ یہ علم کی بنیاد بچپن میں ہی رکھی جا چکی تھی۔ اب وقت آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونے کا۔ غار حرا سے واپسی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی۔ چند دنوں تک یہ بات صرف حضرت خدیجہ، حضرت علی اور حضرت زید تک محدود رہی۔ ایک دن علی نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ ایک نیا طریقہ سے نماز پڑھ رہے ہیں۔ علی نے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ کیا عبادت ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اسلام ہے، دین ابراہیم۔ میں اللہ کے حکم سے اس کی عبادت کر رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ تم بھی سچائی کے اس راستے پر آؤ۔ علی نے غور سے سنا، پھر فرمایا، مجھے ایک رات سوچنے دو، میں کر آپ کو جواب دوں گا۔ اگلے دن صبح علی آئے، ان کے چہرے پر سکون اور ایمان کی چمک تھی۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ،
میں نے رات بھر سوچا اور میرے دل نے گواہی دی کہ یہ حق ہے۔ میں اللہ اور آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ یوں وہ اسلام قبول کرنے والے پہلے نوجوان بن گئے۔ سبحان اللہ، ایک 10 سالہ بچہ جو نہ دولت کے لالچ میں تھا نہ کسی کے دباؤ میں، صرف ایمان کی روشنی سے سچ کو پہچان گیا۔ بالکل، یہی وجہ ہے کہ علی رضی اللہ کا ایمان فکر سے نہیں، فطرت سے تھا۔ ان کا دل شروع سے ہی روشنی کا گھر تھا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک ساتھ نماز پڑھنے لگے۔ اس وقت ابھی اسلام کھل کر ظاہر نہیں ہوا تھا۔ مکہ کی وادی میں جب تینوں ایک طرف کھڑے ہوتے تو فرشتے فخر سے دیکھتے، ایک نبی، ایک مومن عورت اور ایک نوجوان مومن۔ دنیا میں یہ پہلی جماعت تھی۔ کتنا پرکشش منظر ہوگا جہاں ایمان کے 3 دیے جل رہے تھے اور پوری دنیا ابھی اندھیروں میں تھی۔ بالکل، یہی وہ شروعات تھی جس نے بعد میں اسلام کو روشن کیا۔ حضرت علی نے اسی کم عمری میں وہ ایمان دکھایا جو بڑے بڑے سرداروں میں نہ تھا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد بھی علی رضی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہتے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی مصیبت آتی، وہ سب سے پہلے ڈھال بن جاتے۔ جب مکہ کے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہنستے تو علی رضی اللہ ان کے آگے ڈٹ جاتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر کہتے، علی، تم میرے لیے وہ ہو جیسے ہارون موسیٰ کے لیے تھا۔ یعنی وہ بچپن سے ہی وفاداری اور قربانی کی مثال بن چکے تھے۔ جی ہاں، اور یہی وہ بنیاد تھی جس پر بعد کی ساری عظمت قائم ہوئی۔ علم، عدل، شجاعت، سب اسی ایمان کے درخت کی شاخیں تھیں۔ آج جو سنا وہ صرف تاریخ نہیں تھی، یہ ایمان کا سبق تھا۔ کعبہ سے پیدا ہونے والے بچے نے بچپن ہی میں ہمیں سکھا دیا کہ سچ پہچاننے کے لیے عمر نہیں، نیت چاہیے۔ بالکل، اور یہی ایپیسوڈ 1 کا پیغام ہے کہ ایمان کی شروعات دل سے ہوتی ہے، اور حضرت علی رضی اللہ دل کے مومن تھے۔ ہمیں اب اجازت دیں، اگلے ایپیسوڈ 2 میں ہم سنیں گے شیر خدا حضرت علی رضی اللہ عنہ، ایمان سے میدان تک۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔